ویلکم کروں گا، خاص طور پر جنید ڈائری بھائی، آج آپ نے مجھے 35 سال کی یاد دلائی ہے بلا کر، کیونکہ 35 سال پہلے جب ہم روڈ ٹیکٹ جیسی ہیومن رائٹس کمیشن، ہمارے صحافی دوست نے بڑی اچھی آئیڈیا دیا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے سکھایا جاتا تھا کہ آپ اپنے ایشوز کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ آج جو آئی اون پاکستان یا پاکستان کی بقا کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان بننے سے اب تک ہم جب اسٹوڈنٹ تھے اور پہلا میں نے ملی نغمہ گایا تھا اور بڑا ناکام ہوا تھا، یعنی کہ کنفیوز ہو رہا تھا اور پیر دھوج رہے تھے، وہ پہلا نغمہ بھی یہی تھا، اور اس نغمے کی آج بھی ضرورت ہے کہ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے، اور جان قربان کرنے والے میرے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں، ہمارے شہداء، ہمارے لوگ، ہمارے ایماندار افسران، ہمارے صحافی دوست نے بڑی تلخ حقیقتیں بیان کی ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، معاشرہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ ان کو صحیح کرنے کے لیے یکجا نہیں ہوتے، پراپر وے میں کام نہیں کرتے ہیں، اور سب سے اہم ترین جو ہے وہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شہر کو، کسی بھی ملک کو چلانے والے سیاستدان نہیں ہوتے، کسی بھی محکموں کے سربراہ نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، عام سپاہی ہوتا ہے، عام کلرک ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے اپنے حصے کی چیزیں اون کرنی ہیں۔ بڑی اچیومنٹس بتائیں ہمارے جاوید بھائی نے کہ ہم نے کیسے کام کیا ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور کہیں بھی کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے صحافی دوست نے کہا کہ ہم انڈیویجولی سیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اون کس طرح کرنا ہے اپنی۔ یہ ہماری دھرتی ہے، یہ پورا وطن ہماری دھرتی ہے، اور جس انداز میں یہ دھرتی بنی ہے، ہم سنتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے، ہمارے اردو بولنے والے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جانوں کے قربانیں دی ہیں اور ہم نے پاکستان بنایا، ہم آئے ہیں۔ تو جو پاکستان میں موجود تھے انہوں نے بھی بنایا ہے، انہوں نے بھی محبت دی ہے، سانجھا بنا ہے۔ یہ بعد میں نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، لسانیت پیدا کی گئی ہے، فرقہ پیدا کیا گیا ہے، مذہب کی آڑ۔ حالانکہ قائد اعظم نے کہا تھا جب ہم بن گیا ہے تو سب ہم ایک ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلسل اس ملک میں یہ سچویشن بین الاقوامی، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ، جاوید بھائی نے اتنی ساری باتیں میری جو ہے وہ دل کی باتیں کر دی کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ جب ہم باہر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، تو ہمیں پکوڑے بھی یاد آتے ہیں، پکوڑے نہیں ملتے، حتیٰ کہ چائے یاد آتی ہے، ترستے ہیں کہ یار یہ چائے کیسے پئیں گے، بس پاکستان پہنچے چائے پی لیں۔ پھر ہمیں کڑھائی گوشت بھی یاد آتا ہے، پھر ہمیں پانی بھی یاد آتا ہے۔ یار پانی کا مزہ ہی نہیں ہے، جو دریائے سندھ کے پانی کا مزہ ہے وہ کہاں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مل بانٹ کر چلنا چاہیے۔ ہم جب دوست کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں، وہ کرپٹ سیاستدان آپ نے اور میں نے بنائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ہم صرف اپنے نظریے کو ووٹ دیتے ہیں، ہم یہ سوچ کر ووٹ نہیں دیتے کہ یہ ہمارے نظریے کی جو پارٹی ہے یا ہمارے پسند کا جو لیڈر ہے اس نے غلط آدمی کو چنا ہے، یہاں سے یہاں پیسے والے کو چن لیا ہے، ایک کرپٹ آدمی کو چن لیا ہے، کرپشن والے کو چن لیا ہے، تو ہم اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہم اپنا ووٹ دیتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، اور اپنی پروپیگنڈا، خاص طور پہ نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ میرے گھر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس سوشل میڈیا کے عذاب سے میرے بچے سوال کیا لیکن لپیٹ میں نہیں آئے، جذباتی نہیں ہوئے۔ یہ کوئی آسانی سے 9 مئی کوئی آسانی سے نہیں بنا ہے، یہ بین الاقوامی پورا پلان تھا، اور یہ کب سے چل رہا تھا، گریجولی ہم پہ پینیٹریٹ کیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ 85-88 سے میں تیرا پاکستان اور میرا پاکستان کا آ رہا ہوں، اور مجھ سے جو جیتنے والی تھی ایک بیچاری اسپیشل بھی تھی، وہ مجھ سے جیت گئی۔ تو مجھے علن فقیر اور شیخی بھی یاد ہے،
جب میہر کلنیو ادیم تک لہر لوٹے نا، کہ جب ہم پیار محبت میں رہیں گے، ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، سیاسی سوچ رکھنا سیاسی موسم کے لیے چھوڑ دیں. اپنے سر گنواتے ہیں ہم لوگ جا کے، ہم لوگ مخالف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیڈر غلط ہے، لیکن ہم اپنا سر گنواتے ہیں، اپنی دوستی میں گنواتے ہیں، اپنے وڈیرے کے لیے گنواتے ہیں، اپنے مقامی سرمایہ دار کے لیے گنواتے ہیں، اپنے جھوٹے نظریے کے لیے گنواتے ہیں. ہم سر گنوانا بند کر دیں. ہم سوشل میڈیا پر فوری طور پر دیکھا، یہ اس کو سوچے بغیر، اس کی تصدیق کیے بغیر ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اگینسٹ ہے، ہم اس کو اگینسٹ سمجھ کے فالو کر رہے ہیں، اس کو آگے بھیج رہے ہیں. لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ اگینسٹ نہیں تھا، یہ پوسٹ اگینسٹ نہیں تھی فلاں لیڈر کے، یہ تو اس نے وائرل خود نے کروائی تھی. ہمیں لگ رہا ہے ہم مذاق کر رہے تھے. تو ہمیں اپنے شعور سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو گوگل بنانا ہے کہ یار میں نے ٹارگٹ کر لیا، یہ اسسٹنٹ کمشنر مجھے اچھا لگ رہا تھا، یہ ڈی سی اچھا لگ رہا تھا، یا جنید بھائی جو ہے سب جگہ فیمس ہے، جاوید بھائی کا ڈی سی کہنا مان لیتا ہے. تو مجھے اپنے مسائل کے لیے سوچنا پڑے گا، پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ، اتنی اونچی دیوار اور ہیوی ٹریفک کو موو کرتے ہوئے ہمیں بھاگنا پڑتا تھا کوریج کے لیے. تو میں اپریشیٹ کروں گا دوست، صافی دوست کے لیے تالیاں بجائیں کہ انہوں نے کوشش کی، آپ کو بتایا، اور یہی واحد طریقہ ہے. کوئی کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوشل ورکر ہے. انہوں نے صرف اور صرف یاد دہانی کرائی، ایک بار کرائی ہوگی ایم این اے کو، ایم پی اے کو کرائی ہوگی، پھر کاشف شورو صاحب جیسے آ رہے ہیں ان کو ہم کرائیں گے، پھر دوبارہ کرائیں گے، پھر دوبارہ کرائیں گے. ہمیں مجبور کرنا ہے. اور ہم جتنے طاقتور ہیں، جس لمحے آپ نے یہ فیل کر لیا کہ ہم نوجوان، ہم فرد واحد، ہم ہیں، اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، ہم نے ووٹ دے کے اس کو کیا ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا یہ افسر ہے. جس دن آپ کے ذہن میں یہ گھس گیا، بس گیا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. دوست نے کہا کہ میں حیدرآباد کو اون کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے آنر ہے، میرے لیے یہ لفظ ادا کیا گیا ہے. یہ ایک فورم تھے، آپ 30-40 لوگ نہیں، آپ 20 جگہ سوچیں گے کہ یار ایک کوئی چینل تھا، ایک ہمارے سینئر صحافی تھے، ان کو بات کیا گیا کہ یار یہ اون کرتے ہیں. ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کرنی ہے. میں ٹھیلے والا ہوں، میں تاجر ہوں، میں صحافی ہوں، مجھے ایمانداری سے جرنلزم کرنا ہے. میرے ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں، وہ مسکرائیں گے بھی، انہوں نے ایک نشاندہی کی تھی، میں نے وہ چیز کلیئر کی، وہ کرپشن کلیئر کیا، وہ بندہ کٹ کیا. سچ بولیں، اپنے وجود کو، اپنے کردار کو پاک کر لیں، آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ کو کوئی رستے میں نہیں روکے گا. مجھے آج تک کبھی کوئی تھریٹ نہیں ملی. سخت ترین ہاں ناراضگیاں ملتی ہیں افسران کی کہ یار وہ آپ نے ہمارا موقف نہیں لیا. میں نہیں لیتا. جب میں شہر میرا ڈوبا ہوا ہوگا، میں 4 فٹ پانی میں کھڑا ہوا ہوں، تو میں کسی افسر کا اسٹیٹمنٹ کیا لوں؟ بلکہ نہ لوں تو اس کے اوپر مہربانی کر رہا ہوں. میں کسی منسٹر کی تعریف نہیں کر رہا، تو میں مہربانی کر رہا ہوں کہ میں اس سے بات نہیں کر رہا. میں کیوں بات کروں؟ میری جرنلزم کی ایتھکس کی نہیں کہتی ہے. ہاں جب وہ ہمارے پاس آئے گا، جب بیچ منجدار میں، بیچ چوراہے پہ ہمارے سامنے صحافیوں کے بیٹھا ہوگا، تب میں کہوں گا کہ آپ نے ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا کام نہیں کیا. یہ سیکھنا پڑے گا، یہ بولنا پڑے گا، یہ ترنگ بنانا پڑے گی. جس دن آپ کو یہ لہجہ آ گیا، سمجھ لیں کہ پاکستان سدھر گیا. جب آپ نے اپنے کسی سیاستدان کو کھڑے ہو کے وہاں جلسے میں اگر جا رہے ہیں، وہاں کوئی کارنر میٹنگ میں جا رہے ہیں، تو اس کو کہیں کہ آپ نے ہمارے یہاں سے جوئے کے اڈے چلانے والے کو ٹکٹ دیا ہے، آپ نے منشیات بیچنے والے کو ٹکٹ دیا ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. جس دن آپ کھڑے ہو کے یہ بات کریں گے، اس دن پھر ہمارے بوزدار بھائی کو، کیا نام ہے ان کا، ہمارے صحافی کمبر صاحب کو، ہمارے اللہ بخش کمبر بھائی کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی مجبوری ہے، ان کی دوستیاں ہیں. ہم لوگ دوستیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ہیسکو کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے یہ کرپٹ ہے. عوام نہیں بولتی ہے.
میں پورے قاسم آباد میں پوری بارش میں پھرا، مجھے ایک بندہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ کہے کہ ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کو خوف ہے، اس کو وڈیرا مار دے گا۔ ایک معمولی ملازم ہے، اس کو کوئی ڈی سی ناراض ہو جائے گا، کمشنر ناراض ہو جائے گا۔ تو صحافی اگر سچا ہے تو وہ سیاستدان کے لیے بھی برا ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے بھی برا ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ کا افسر کوئی بھی ہو، منسٹر ہو، کہتا ضرور ہے یار آپ بولتے سچ ہو، پر کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے، ہمیں بھی اوپر تک دینا پڑتا ہے۔ تو اوپر تک دینے کے لیے ہم نیچے والوں کو گریبان سے نہیں زبان سے پکڑنا ہے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ ہمارا ملک سیاستدان غلط ہے۔ سیاستدان غلط ہم نے خود نے چنے، اور رہا میرے وطن کی بات، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا اور میرا یہ ہے، اس کی حفاظت میرے محافظ کر رہے ہیں۔ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اون کیا گیا ہے۔ جب اون کیا ہے تو پورے معاشرے میں اچھے برے سیاستدان کو تکلیف ہوئی ہے، ابھی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہوں گی، ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، ہم کہیں نہ کہیں غلطیاں کریں گے، غلطی سدھارنے کے لیے بھی غلطی کریں گے، لیکن میرے وطن کی فوج، میرے وطن کے لوگ، میرے وطن کے محافظ اگر نہ ہوں اور ہم ایٹمی طاقت نہ ہوں تو یہ تیرا پاکستان میرا پاکستان بھی ہم کہنا بھول جائیں گے، کیونکہ ہم لسانیت میں بہہ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم قوم پرستی میں، ہم مذہب پر، فرقے میں، مسلک میں، مذہب کے نام پر ہم تباہی مچانے کو بچا دیں گے، کیونکہ دشمن پوری دنیا میں ہمیں انہی ٹکڑوں میں پالتا ہے۔ ہمارے یہاں مافیا پالتا ہے، مافیا سیاستدانوں کی شکل میں، افسران کی شکل میں خریدتا ہے۔ تو ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میں فوج ہوں، فوج زندہ باد، تو زندہ باد، میں زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اپنے آپ کو کہیں کہ میں سپاہی ہوں، میں سپاہی ہوں، میں سول ڈریس کا سپاہی ہوں۔ جب تک ہم اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو آن نہیں کریں گے تو ہم اپنے وطن کو خوشحال ہوتا ہوا روکتے رہیں گے، روکتے رہیں گے، روکتے رہیں گے۔ اس روکنے سے پھلتا پھولتا دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں فوجی ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں سپاہی ہوں۔ سپاہی سے آپ بات کریں۔ مجھے زندگی میں کسی سپاہی نے آج تک، نہ پولیس والے نے بدتمیزی کی، نہ کسی رینجرز نے کی، نہ پولیس والے نے کی، نہ چیکنگ صحیح طرح سے کی۔ میرا پہلا اصول زندگی کا بنا ہوا ہے، جب آپ کو کوئی آپ کا محافظ روکتا ہے تو آپ صرف اور صرف السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں، تو آپ نے آدھا تو اس کو ویسے ہی نرم کر دیا۔ اور یہاں انتظامیہ بیٹھی ہے، آپ بھی خدا کے واسطے یہ والا اپنا لیں، اپنے کلر کو کہہ دیں، اپنے ماتحت کو کہہ دیں، جب کوئی کام لے کے آئے تو پیار سے مسکرا کے، وہ کون سی جھپی تھی، پیار والی جھپی، جھپی نہیں دے سکتے تو پیار سے بات کرنا سکھوا دیں۔ ریٹ کے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، ریٹ کم ہو جائیں گے، ریٹ ہم کم کر لیں گے۔ جس دن یہ نوجوان سمجھ میں آ گئی نا اس کے، یہ خود ہی کم کر لے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج، میں ہوں پاک فوج۔